اس کی اجازت نہیں دی گئی یا اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ 8 کے بعد میں نے دوبارہ خط لکھا 15 تاریخ کے وزٹ کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج اسپیکر صاحب کے چیمبر کی طرف سے ہمیں باقاعدہ آگاہ کر دیا جائے گا، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، تمام اراکین اس کمیٹی کے یہاں پر موجود ہیں، تو ہمیں فوری طور پر اجازت ملے گی اور ہم اڈیالہ کا وزٹ کر سکیں گے۔ دیٹ از نمبر 1۔ اور اگر نہیں بھی لکھا دی جاتی میں دوبارہ لیٹر لکھوں گا۔ میں نے 8 سے پہلے بھی لکھا تھا، میں نے 8 کے بعد لکھا، اب پھر میں تیسرا لیٹر لکھوں گا، اور یہ معاملہ پھر ہم جو اگلی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے ود ان نیکسٹ 10 to 12 days اس کے اندر انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کل گزشتہ روز شبلی فراز صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، انہوں نے بھی خط لکھا، انہوں نے اس سے پہلے بھی خط تحریر کیا اعجاز چودھری صاحب کے پروٹیکشن آرڈر کے حوالہ سے۔ ہم امید کر رہے تھے اور ہمیں اطلاع بھی یہ دی گئی تھی کہ آج انہیں سینٹ کے اجلاس میں شمولیت کا موقع دیا جائے گا۔ ابھی جو اطلاع آ رہی ہے کہ شاید کوٹ لکھپت کی جو اتھارٹیز ہیں وہ انہیں یہاں بھجوانے کے اوپر کنسرن نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین سینٹ کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا ہے، اور جب انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں تو اعجاز چودھری صاحب یہاں پر کیوں نہیں پہنچتے، تو ہم ویٹ کریں گے کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ تیسری چیز، کل میں مذاکرات کرنے سے پہلے ایک بات صرف، کل کے گزشتہ روز پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہر گزرتے سیشن کے ساتھ بد زبانی کی ایک نئی مثال قائم کرنے والا شخص خواجہ آصف، کل وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مذاکرات ختم کر دیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ کس سے کہہ رہا تھا۔ حکومت تیری اپنی ہے بھائی، جا حکومت سے کہا ختم کر دے، ہم کو مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے۔ لیٹ می بی ویری کلیئر آن اٹ، آپ نے کرنے کریں، نہیں کرنے نہ کریں، ہم اپنی بات کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور دوسرا، وہ وفاقی وزیر صاحب فرما رہے تھے عطا تارڑ صاحب، مانگے تانگے کے اسٹوڈنٹس وہاں پر القادری یونیورسٹی میں لا کے تو ان کا کو فوٹو سیشن کروایا گیا۔ جناب کے پاس اگر وقت ہو، میں خیر جانا تو ان کے ساتھ مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن وہ جس ٹائم بھی وزٹ کرنا چاہیں، اور ٹائمنگز میں بھی وزٹ کرنا چاہیں تو جا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ مانگے تانگے کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یا میرٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات، کیونکہ سوچ جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کے محرکات ہوتے ہیں۔ محرکات یہ ہیں کہ جس وقت شریف ایجوکیشنل کمپلیکس، جسے ہم شریف کمپلیکس کہتے ہیں، وہ بنا تھا، میں وہاں پر اسٹوڈنٹ رہا ہوں 98 میں، 99 میں، 2000 میں، وہ ٹرسٹ تھا، لیکن اس ٹرسٹ کے اندر واقعتاً وہاں پر اس وقت ہم 10 سے 12 اسٹوڈنٹس تھے جو ایکسٹرنل یونیورسٹی، لنڈن یونیورسٹی ایکسٹرنل پروگرام کے اندر وہاں پر موجود تھے، اور پھر وہاں پر جو کچھ ہوتا تھا وہاں پر اس کو فائنانس کرنے کے لیے اس ٹرسٹ کے لیے پھر ذرا ڈیٹا نکلوایا جائے کہ کون سے ممالک کے لوگ یہاں پر آتے تھے، ان کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے آپریشن ہوتے تھے، کتنی سرونگ وہاں پر کی جاتی تھی، وہ ایمبولینسز، وہ جہاز اگر ریکارڈ کے اوپر ہوں، ہم تو وہاں پر ہوسٹ لائٹ سے نا ہم وہاں پر موجود تھے۔ تو آپ ہمیشہ کسی بھی ٹرسٹ کو جن گراؤنڈز کے اوپر آپ چلاتے ہیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن عمران خان نے جو ٹرسٹ قائم کیا ہے اس میں آپ شوکت خانم دیکھ لیں، آپ نمل یونیورسٹی دیکھ لیں، آج تک آپ کا بدترین مخالف بھی اس کے اوپر کوئی آڈٹ آبجیکشن ریز نہیں کر سکا۔ تو القادر کے اندر بھی یہی پوزیشن ہے۔ آپ بات کیوں کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ آپ کے اپنے ٹرسٹوں کی حالت یہ ہے کہ وہ آپ نے اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز، مذاکرات کے اوپر میں ایک پرسوں انشاءاللہ 16 تاریخ کو ہم تحریری طور کے اوپر اپنے دونوں مطالبات 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن اور 26 نومبر کے میسیکر کے اوپر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اسیران کی رہائی کے حوالہ سے، اور اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ ہم جو اسیران کی رہائی کی بات کرتے ہیں دیٹ از ناٹ انڈر اینی NRO۔ ہم NRO تب ہوتا ہے جب ایک شخص سزا یافتہ ہو چکا ہو، وہ ایک جیل میں موجود ہو، اس کی پارٹی کو پتہ نہ ہو، اس کی فیملی کو پتہ نہ ہو، راتوں رات ایک جہاز لینڈ کرے، وہ اس کے اوپر بیٹھے اور پاکستان سے نکل جائے، اور پھر جا کے حرمین کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہتا رہے 6 سال کہ میں نے کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیا، حالانکہ وہ ان رائٹنگ میرے پاس وہ پرسنلی موجود ہے۔ میرے والد چونکہ اس وقت نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، ہمارے پاس 1 مہینے کے بعد وہ پیپر آ گیا تھا۔ اسے کہتے ہیں NRO۔ ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اور ہمارے تمام اسیران اپنے کیسز کو فیس کر کے باہر آئیں گے، عدالتی ریلیف ہمیں ملے گا، ہم عدالتوں سے اب بے گناہ ہو کے اور عدالتوں سے ضمانتیں حاصل کر کے آئیں گے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے
تو اسیران کو رہا کر دیں, عمران خان صاحب کو رہا کر دیں. سو وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر آن اٹ. اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پروسیکیوشن کا کردار کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی اراؤنڈ منتھ وہ تمام مقدمات میں ضمانت ہو گئی, روکار جاری ہو کے انہوں نے شام کو رہا ہونا تھا, لیکن پھر نیو ٹاؤن کی ایک FIR میں ان کو ریمانڈ کر کے جوڈیشل کر دیا گیا. اسی طریقے سے ہمارے اسیران میں میجورٹی آف دا اسیران جو ہیں ان کے ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں. اب جب کسی ملزم کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے تو ضمانت آئینی اور قانونی طور پہ اس کا استحقاق ہے. پروسیکیوشن کیا کرتی ہے کہ یا تو اس ضمانت کو اپوز کرتی ہے, یا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں FIRs ہیں جس کے اندر نامعلوم, ہر FIR میں کسی میں 50 ہے, کسی میں 100 ہے, کسی میں 200 ہے, تو وہ کسی نامعلوم FIR کے اندر نامعلوم لوگوں کے اندر اس کا نام ڈال کے تو دوبارہ نئے مقدمے میں اسے انوالو کر دیا جاتا ہے, جو کہ واضح ثبوت ہے آپ کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. ہم صرف ایک کردار کی اصلاح چاہتے ہیں کہ مزید بوگس اور 2 نمبر FIRs نہیں ہوگی اور اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگی. 9 مئی کے اوپر آپ کہتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں, ہم کہتے ہیں کیٹیگوریکلی کہ آپ ذمہ دار ہیں. کل میں چونکہ ابھی ایک ہیئرنگ چل رہی ہے وہاں پر ملٹری ٹرائل کے حوالہ سے, وہاں پر ایک جج صاحب نے تو بات کر بھی دی ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویڈیوز اور وہ چیزیں منظر کس طریقے سے لوگ بغیر کسی کے روکے ہوئے کسی بلڈنگ تک پہنچ گئے, تو کیا یہ سیکورٹی کا فیلئر نہیں ہے؟ اب یہ کویسچن مارک آ رہا ہے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے ایک جج کی طرف سے. یہی ہم کہتے ہیں کہ اس دن کے CCTV کیمروں کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں. اسی طریقے سے 26 نومبر کو جو میسیکر ہوا, آپ کہتے ہیں پہلے کہتے تھے نہ گولی چلی نہ بلٹ انجری ہوئی, انیشلی آپ نے یہ کہا, پھر آپ نے کہا شاید گولی چلی اور شاید کوئی انجری ہوئی ہو, پھر آپ نے یہ کہا کہ CM KPK کے سیکیورٹی سٹاف نے فائرنگ کی, پھر آپ نے یہ کہا کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہے کہ کس نے گولی چلائی. یعنی حکومتی بیانات ایک ہفتے کے اندر اندر انہوں نے 4 مرتبہ اپنے بیانات چینج کیے. ہمارے 13 کے قریب شہداء ہیں جو کنفرم ہیں. ہمارے مسنگز کے پرسنز کے اوپر ہم نے انیشلی تعداد دی تھی 200. اچھا, اس کے اوپر کسی حکومت اور ان کے نام شیخ وقاص اکرم صاحب نے میڈیا کو دیے. ہم نے اپنی ذمہ داری کے تحت ان لوگوں کو ٹریس کیا, لوکیٹ کیا. وہ تعداد 200 سے گریجولی نیچے گرتی ہوئی 46 پر آئی. ابھی ہمارے مزید کچھ لوگ کچھ تھانوں کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں, وہ ان another 24 hours ہم انشاءاللہ اس کا فگر بھی دے دیں گے. لیکن یہ ذمہ داری ہماری سائڈ سے ہے. اگر ہم نے کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کرنا ہو تو ہم کہتے رہے 400 مسنگ ہے, 200 مسنگ ہے, 600 مسنگ ہے, اس لیے کہ مسنگ کا غم ہم سمجھتے ہیں. اس رجیم چینج کے آپریشن کے بعد انہی پارلیمنٹیرینز نے, یہ خود بھی مسنگ ہوئے, ان کے بال بچے بھی مسنگ ہوئے, ان کے عزیز و اقربا بھی مسنگ ہوئے. تو ہماری تو دعا ہے کہ وہ نمبر جو گریجولی نیچے جا رہا ہے وہ 0 پہ آ جائے, تاکہ کسی ماں کا بیٹا, کسی عورت کا جو مجازی خدا ہے, کسی کا باپ, وہ ان سے دور نہ ہو. اس کے اوپر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے 56 وونڈڈ ہیں جو کہ بلٹ انجریز ہیں, اور ہمارے پاس ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس موجود ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے گولی بھی چلائی, آپ نے سنائپرز کے ذریعے پاکستانیوں کو گولی سے بھی مروایا. آج جس پارلیمنٹ کے اندر اور جس کی پریمیسز میں کھڑے ہو کے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, یہاں پر ہم پاکستان کے عوام کے ووٹ کی وجہ سے ہیں. جن کے ووٹ کی وجہ سے ہم یہاں پر پہنچے ہیں, وہ ووٹ دینے والوں کو آپ اس بلڈنگ کے باہر آنے پر کیسے گولیاں مار سکتے ہیں؟ اور اگر انہوں نے کو وائلیٹ کی تھی پالیسی, مثلا اجازت نہیں تھی, وہ یہاں پر آ گئے, تو بابا میں ایک ٹریفک کے سگنل کے اوپر اگر ریڈ لائن کو توڑتا ہوں تو کیا مجھے گاڑی سے نکال کے فائر مار دو گے؟ آپ قانونی طریقہ کار اختیار کرتے, جو لوگ آگے تھے آپ ان کے خلاف FIRs دے لیتے, آپ ان کو گرفتار کرتے, آپ ان کے چلان عدالت میں پیش کرتے. گولی کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ گولی کیوں چلی. تو یہ ڈیمانڈز ہم انشاءاللہ پرسوں رکھ دیں گے. اور ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں, اگر تو جوڈیشل کمیشن کے اوپر کو پیش رفت ہوتی ہے 16 تاریخ کی میٹنگ کے بعد, تو اگلی میٹنگ ہوگی, اور اگر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر کسی قسم کی کوئی اگلی میٹنگ نہیں ہوگی. اور جو اگلی میٹنگ ہوگی پیش رفت کی صورت میں, یہ بھی میں کلیریفائی کر دوں کہ دونوں نکات کے اوپر کٹ آف ڈیٹ 31 ہے. 31 جنوری تک آپ کو دونوں مطالبات ماننے ہیں. اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم اس صورت میں بھی کال آف کر چکے ہیں. بہت شکریہ.